یہ کہتے ہیں کہ میں جوان آدمی ہوں لیکن میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو میرے دوست احباب اطراف کے لوگ مجھے بابا بابا کہہ کے چڑھاتے ہیں، تو اگر میں بلیک کلر یوز کر لوں یا ڈارک براؤن بالوں میں تو کیا اس کی گنجائش ہوگی؟ دیکھیں، بلیک کلر تو یوز نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے، آپ ڈارک براؤن یوز کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ڈارک براؤن کلر یوز کیا کرتے تھے، مہندی اور قطن ملا کر پھر وہ لگاتے تھے تو اس سے ڈارک براؤن ہو جاتا تھا، جو دور سے دیکھنے میں بعض اوقات سیاہ بھی محسوس ہوتا ہے، تو بہرحال آپ ڈارک براؤن لگا سکتے ہیں، مکمل سیاہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر سورہ ملک کا پانی ڈالنے کی اصل کیا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی چیزیں قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں، نہ اس کی کوئی برکات ویسے فضیلتیں قرآن یا حدیث میں آئی ہیں۔ ہمارے حسن ظن سے بعض اوقات ہم چیزوں کے اندر فضائل کے پہلو تلاش کر کے ان کو کرتے ہیں، اور اگر شریعت نے اس کو منع نہیں کیا تو اس کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اتنا تو ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر دم کر کے وہ پانی پلایا۔ اب یقینی سی بات ہے، کچھ سرکار نے پڑھا، پھر پانی پہ پھونک ماری، جب آپ نے پھونک شریف ماری ہے تو اس پانی میں اس پھونک کی وجہ سے متبرک اثرات پیدا ہوئے ہیں، اسے پیا گیا ہے تو شفا بھی حاصل ہوئی ہے اور دیگر فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پانی پر کلام اللہ یا کوئی اللہ کا نام ذکر کر کے پھونک مارتے ہیں، اس میں برکت تو پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ سورہ ملک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے قبر پہ چھڑک دیں تو چلیں، برکت کے حاصل ہونے کی امید ہے، لیکن اس برکت کی صورت کیا ہوگی؟ کیا مردے کو راحت ملے گی؟ کیا وہ جب تک یہ فضائل براہ راست حدیث میں نہ آئیں، قرآن میں نہ آئیں، اپنے پاس سے آپ کوئی صورت متعین نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ نہیں کہہ سکتے سورہ ملک کا پانی ڈالو مردہ بڑا خوش ہوگا، اس کا عذاب کم ہو جائے گا، جب تک کہ صحیح حدیث سے آپ اس بات کو نہ جان لیں۔ تو بہرحال ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی سنت وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ایک یہ آفر کویسچن آیا تھا کہ اگر کسی نے حرام کی کمائی سے حلال بزنس، جائز بزنس کیا تو حاصل ہونے والے پروفٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ بعض چیزوں کو قرآن نے واضح طور پہ حرام قرار دیا ہے، جیسے سود ہے، چوری کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، رشوت وغیرہ ہے۔ اس کو حرام قطعی کہتے ہیں، جو بالکل واضح آیات سے ثابت ہو۔ اس حرام قطعی سے اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے تو پھر تو وہ کاروبار کرنا بھی گناہ اور اس کے پروفٹ بھی صحیح نہیں ہوگا، اس سب کو ختم کرنا چاہیے۔ حرام مال کا حکم یہ ہوتا ہے حرام قطعی کا کہ اگر آپ نے حاصل کر لیا ہے تو مالکان کو واپس لوٹانا واجب ہے۔ اگر مالکان کا نہیں پتہ تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں ان مالکان کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو حرام ظنی کہلاتا ہے، یعنی علماء فقہا اپنی رائے سے اس کو ناجائز کہتے ہیں، قرآن میں اس کی ایسی واضح ممانعت نہیں ہوتی۔ اگر اس کے ذریعے کسی نے کاروبار کیا ہے تو اس میں گنجائش نکلے گی، اسے اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر اس نے جائز کاروبار کیا ہے تو اس کا نفع اس کے لیے طیب اور حلال ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ علماء سے معلوم کریں، اگر وہ کہتے ہیں یہ حرام ظنی مال تھا تمہارا جس سے تم نے کاروبار کیا، تو اتنا مال آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے، باقی کاروبار آپ کر سکتے ہیں اور اس کا پروفٹ بھی جائز ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حرام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بینک سے 5 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اور آپ کاروبار کرتے ہیں اور وعدے سود پر ہی لیتے ہیں، اس کا آپ کو پیسہ لوٹانا ہوتا ہے، اور کاروبار بالکل جائز کرتے ہیں آپ۔ یاد رکھیں، اس سے جو بھی نفع ہوگا بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اچھا یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جائز کہہ رہا ہوں، آپ کا یہ وعدہ سود پہ قرضہ لینا گناہ تھا، آپ سود جب دیں گے تو گناہگار ہوں گے، بینک اس پر سود لے گا وہ بھی گناہگار ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے 5 لاکھ قرضہ لیا بینک سے اور میں 5,25,000 واپس کروں گا، یعنی 25,000 سود بالفرض دوں گا، اللہ نہ کرے، تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیں اس 5,25,000 میں سے قرضہ کتنا ہے اور سود کتنا، تو آپ فوراً کہیں گے قرضہ 5 لاکھ اور 25,000 سود۔ اس کا مطلب ہے جب آپ بینک سے بھی قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ اصل میں سود نہیں ہے، اس پر آپ نے سود دینے کو جو وعدہ کیا ہے یہ فعل غلط ہے۔ لہٰذا جو آپ قرضہ لیتے ہیں یہ قرضہ بالکل طیب حلال مال ہے، اس سے جب آپ جائز کاروبار کرتے ہیں تو اس کا پروفٹ آپ کے لیے بالکل حلال ہوگا۔ جبکہ عام لوگ یہی کہیں گے آپ نے بینک سے پیسہ لیا وہ تو سود کا پیسہ ہوتا ہے، یا آپ نے سود دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ کا کاروبار حرام، یہ مال حرام۔ یہ مال حرام نہیں ہے، یہ طیب حلال ہے، لیکن آپ نے وعدہ سود پر لیا تھا اس لیے گناہگار ہے۔
اور یہ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، ترغیب نہیں دے رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے بالکل۔ جس طریقے سے سود لینا دینا حرام ہوتا ہے، ایسے ہی وعدہ سود پر کوئی مال لینا یہ بھی گناہ ہے، اس کا ایگریمنٹ سائن کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی سی بات سمجھے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا بغیر نگینے کے چاندی کی انگوٹھی پہننا؟ دیکھیں، اگر خاتون پہن رہی ہیں تو بالکل جائز ہے، لیکن مرد اگر پہنے تو اس کے لیے یہی سنت، بلکہ فقہاء نے اس کو واجب قرار دیا کہ نگینہ ہونا اس میں ضروری ہے۔ چاندی کی انگوٹھی ایک نگ والی، نگ کا وزن کتنا ہی ہو، لیکن جو حلقہ ہے انگوٹھی کا وہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، یہ اس طرح پہننا۔ اگر آپ نگینہ نکال دیتے ہیں تو یہ چھلے کے حکم میں آ جاتی ہے، اور یہ شرعاً مرد کے لیے منع ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کتا کپڑوں سے مس ہو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، کتا فی نفسی ہی کوئی نجس العین نہیں ہے۔ اگر اس کا جسم سوکھا ہوا ہے، فرض کر لیں آپ نے ہاتھ ہی پھیر دیا اس پہ، یا اس کے آپ کے کپڑوں سے ٹچ ہو گیا، ہاتھ بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی تری لگی ہوئی ہے، تری گیلا ہے وہ، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پاک کر لیں، کیونکہ اکثر کتا اپنے منہ سے جسم کو کھجاتا ہے، اور کتے کی رال نجاست غلیظہ ہے، پیشاب کی مثل ناپاک ہے۔ یہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی بہن اپنے گھروں میں کتے پالے ہوتے ہیں اور انگریزوں کی تقلید میں انہیں اپنا منہ چاٹنے دیتے ہیں، وہ کتا آتا ہے، وہ جانور ہے، وہ تو محبت میں پیار میں اپنے مالک کے قدموں میں لوٹتا ہے اور وہ چاٹتا ہے چیز کو، تو وہ منہ بھی چاٹ لیتا ہے، تو منہ آگے کر دیتے ہیں، پورا منہ آپ کا ایسا ہو گیا جیسے پیشاب اوپر ڈال دیا ہو، تو نجاست غلیظہ ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، یہ کتے کے رال کے اندر جو ہے وہ وائرسز ہوتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے یہ تو گناہ ہوگا۔ لیکن جسم اگر خشک ہے، اچھا یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ فرض کر لیں جسم گیلا ہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا بھی وہ پانی میں بیٹھا ہوا تھا اور پانی بالکل صاف پاک ہے، اور سیدھا آ کے آپ کو ٹچ کر لیا، تو اب تو یہ پانی آپ نے سامنے دیکھا، پانی میں بیٹھا ہوا ہے، منہ سے کھجایا نہیں ہے، یہ پانی اگر وہ پانی پاک ہے تو کتے سے لگ کر بھی پاک ہی رہے گا، اب مس کر گیا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ انہوں نے کویسچن کیا کہ یہ آج کے چلے ہم لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا کسی چرچ میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرنا شرعاً جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے، بس لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ آدمی مطلب قوی الاعتقاد ہو، ضعیف الاعتقاد نہ ہو۔ اگر آپ کسی غیر مسلم، وہ بھی جہاں ان کے مذہبی ارکان، مذہبی شعار ہوں، جہاں پر ان کی مذہبی رسومات ادا کی جا رہی ہوں، وہاں پر اگر آپ مستقل کوئی کام کرتے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز جو بظاہر شرکیہ ہے، جو غلط ہے، وہ آپ اس کو پسند کرنے لگ جائیں، یا جو ہمیں کفر و شرک سے ایک باطنی لحاظ سے کراہت ہونی چاہیے، وہ کراہت آپ کے دل میں نہ رہے، اور آپ اس کو مطلب یہ کہ پسند کرنے لگ جائیں، یا کم از کم ناپسندیدگی ختم ہو جائے، یہ ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ ضعیف الاعتقاد نہیں ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اسی کو لے لیتے ہیں کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ویسے تو قرآن نے اہل کتاب سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا اور ان کے ذبیحے کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن وہ اہل کتاب مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہوں اور انہی عقائد اور اسی مذہب پر ہوں جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اور آج کل میں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمان جن کے پاس بالکل کامل ترین مذہب موجود ہے، قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، پھر فقہاء نے خدمت کی، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے مذہب نے مکمل طور پہ تفصیل بیان نہ کر دی ہو، اس کے باوجود مسلمان اپنی بیسکس بھی نہیں جانتا، عقیدے بھی ہم نے کسی سے نہیں سیکھے ہوتے، بس جیسا گھر والوں نے بتایا، جیسا ہم نے کہیں سے سیکھ لیا، احکام شرعی عملیہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گناہوں کی معرفت بالکل حاصل نہیں۔ جب ایک مسلمان جس کو کامل ترین مذہب ملا اس کا یہ حال ہے، تو جن کا اصل مذہب محفوظ ہی نہ ہو، ان کی آسمانی کتاب میں ہی اتنی تصرفات انسانیہ ہو چکے ہوں کہ آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ 4 نسخے پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے اندر مضمون جدا گانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا نازل ہوا اور کتنا نازل ہوا تھا، کتنا انسان کا بنایا ہوا، اور ان کو مذہب سے کوئی شغف نہ ہو، چرچ آج بک رہے ہیں تیزی کے ساتھ اور وہ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، مارکیٹس میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا ایسے اہل کتاب کے بارے میں کہ وہ کیا جانتے ہوں گے اور ان کے عقیدے میں بہت زیادہ بگاڑ کیا نہیں پیدا ہوگا؟ اسی وجہ سے فقہاء نے سخت مکروہ قرار دیا آج کل کے دور میں کسی اہل کتاب سے نکاح کرنا۔ عورت تو بالکل بھی نہیں کر سکتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ فراش ہوتی ہے۔
بچے جب پیدا ہوں گے تو لازم بات ہے کہ باپ کی طرف ہوں گے، اور اگر لڑکا کرنا چاہے اسے بھی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، لڑکی کو مسلمان کر کے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی میں نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو نہ خود دین آتا ہے، آپ نے دین سیکھا نہیں ہوتا، اور ایک کرسچن لڑکی کو مسلمان کر کے آپ نے بچوں کی ماں بنا لیا۔ اب آپ بتائیں بچوں کی دینی تربیت کون کرے گا؟ دنیا کے اندر صرف ہم کھانے پینے، لباس پہننے، آسائش سے زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں آئے، اس کا تو ایک بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، جنت کا راستہ طے کرنا، جہنم کے راستے سے بچنا، اور یہ بغیر علم دین کے پاسبل ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں نکال دیں تو پھر ہم میں اور جانوروں کی لائف میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر انسان میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہمیں اشرف المخلوقات، ہماری زندگی میں آمد کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ مقصد علم دین کے حصول کے بغیر پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ایسے نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں۔ میں مشورہ دے رہا تھا نوجوانوں سے کہ اگر فرض کر لیں آپ کا کسی ایسی لڑکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور بہت سارے ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم اس کو مسلمان کر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کم از کم 1 سال تک اسے مکمل طور پہ فرض علوم سیکھنے کا موقع دیں، اس کے بعد آپ شادی کریں۔ اس میں کنفرم آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، بعض لڑکیاں ہوتی ہیں صرف شادی کے لیے وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور کتنے میرے پاس ایسے کیسز آئے کہ بچہ پیدا ہوا، ان کا دماغ گھوما، بچے کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ باہر کے کیسز بہت سارے آئے ہیں، اور مرتدہ ہو گئی، یعنی دوبارہ اسی مذہب کی طرف لوٹ گئی، مرتدہ ہو گئی، اور وہاں پہ قانونی پروٹیکشن ماں کو بہت زیادہ حاصل ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے، انہیں غیر مسلم بنا دیتی ہے۔ ایسے نوجوانوں سے میری گزارش یہی ہے کہ پہلے اس کو 1 سال تک ایک کورس کروا لیں، فرض علوم کورس کرے گی، وہ مذہب بھی بہت اچھا سمجھ جائے گی، آپ کی اچھی بیوی بنے گی، آپ کے بچوں کی اچھی ماں بنے گی، وہ اپنا خود احتسابی کر سکتی ہے، بلکہ آپ کی بھی ہو سکتا ہے وہ اصلاح کر سکے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی دین سے محبت رکھ کر اب یہ دین کے اندر داخل ہے، پھر آپ اس سے نکاح کریں، انشاءاللہ ساری زندگی دعا دیں گے۔ اور اگر آپ جذباتی قدم اٹھا کر بس مسلمان کیا اور کر لیا، تو سینکڑوں لڑکے پچھتا کر ہم سے مشورہ کر چکے ہیں کہ مفتی صاحب ذہنی کوفت اور اذیت میں جب اپنے بچوں کو غیر مسلمین کے ساتھ دیکھتے ہیں، اب ہم ان کو واپس بھی نہیں لے سکتے اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ذرا بات کو سمجھیے، آپ کے حق میں بہتر ہے۔ بہن فرماتی ہیں کہ اگر کسی منتھ پورا مہینہ ہی بلیڈنگ ہوتی رہے، خون جاری رہے، تو کیا کریں؟ کیا ہم سارا مہینہ ہی نماز پڑھتے رہیں؟ یہ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی حیض کی کوئی عادت مقرر ہے کہ نہیں، جیسے ہر مہینے 6 دن حیض آنا یا 7 دن حیض آنا۔ اگر تو ایسی عادت مقرر ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر 10 دن سے اوپر حیض چلا جاتا ہے تو ہم عادت پر لوٹ آتے ہیں، گویا کہ 7 دن آپ کا حیض ہوگا، اس میں آپ نماز روزے سے بچیں گی، اور باقی پورا مہینہ آپ کا پاک متصور ہوگا، یعنی گویا کہ یہ بیماری کا خون بنے گا، اور اس میں آپ کو تازہ وضو کر کے نمازیں جاری رکھنا ہے۔ اگر اگلے مہینے بھی اسی طرح جاری رہے تو وہی اول 7 دن حیض، اور پھر وہ باقی استحاضہ کہتے ہیں اس کو، بیماری کا خون، باقی استحاضہ ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہوتا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کسی بچی کو، وہ بالغہ ہوئی اور بلیڈنگ رکی نہیں، پورا مہینہ جاری رہی، تو اول 10 دن حیض ہوتے ہیں اور باقی 20 دن استحاضہ، اسی طرح حساب کر کے چلیں جب تک کہ کوئی نارمل کنڈیشن میں خاتون دوبارہ نہ آ جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، نچلا دھڑ اس کا معذور ہے، وہ بیٹھ کے اذان دیتے ہیں، تو کیا مسلسل یہ بیٹھ کے اذان دینے کا سلسلہ جاری رکھنا جائز ہے جبکہ کوئی دوسرا دینے والا نہ ہو؟ دیکھیں، بالکل جائز ہے۔ کھڑے ہو کر اذان دینا زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ ہے، اور وہ بھی پہلے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اور باہر اذان دیا کرتے تھے تاکہ آواز دور تک جائے۔ اب اسپیکر وغیرہ آ گئے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہوتی ہے، اگر ایک حجرے میں بھی ایسے شخص کرسی پہ بیٹھ کے اذان دے تو دور تک آواز یقیناً پہنچ جائے گی، اور اذان کے لیے کھڑا ہونا سنت تھا، اگر وہ ترک بھی ہو جائے اذان ہو جائے گی، اور جبکہ یہاں ایک عذر موجود ہے کہ دوسرا کوئی اذان دینے والا ہے ہی نہیں، تو بلا کراہت ان کی اذان جائز ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ کوئی سنت کے مطابق کھڑے ہو کر اذان دے سکتا تھا تو پھر افضل اور بہتر یہی تھا کہ یہ نہ دیتے بلکہ وہ شخص کھڑے ہو کر اذان دیتا، لیکن اگر یہ ایسا کوئی نہیں ہے تو بلا کراہت ان کا دائمی یا تسلسل کے ساتھ اذان دینا جائز ہے۔ یہ ایک آفر کویسچن تھا، ابھی کنٹرول روم میں کال نہیں مل سکی تھی۔ بہن نے فرمایا کہ ان کے پہلے ہی 6 بچے ہیں، جن میں سے ایک بچہ ایب نارمل ہے، اور اس کو سنبھالنا، ایب نارمل بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ پورا انوالو کر لیتا ہے، ماں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ کہتی ہیں اب 7ویں بچے سے وہ حاملہ ہو گئی ہیں،
تو اب ان کو کہتی مجھے ڈر ہے دل کے اندر کہ 7واں بچہ بھی ایب نارمل ہو گیا، 5 ان کے ٹھیک ہیں، 1 بچہ ایب نارمل ہے، لیکن اب خوف ہے کہ اگر یہ 7واں بچہ ایب نارمل ہوا تو 2 ایب نارمل بچوں کو پالنا میرے لیے تو بہت مشکل ہوگا۔ اس خوف کی وجہ سے کیا وہ ایبارشن کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ ایک کویسچن تو یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں کروا سکتی ہیں آپ، یہ ایک خدشہ ہے نا، 5 ماشاءاللہ آپ کے اگر آپ ریشو دیکھیں تو 5 صحت مند 1 ایب نارمل، 1 ویک بچہ ہے، تو پھر آپ کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ 5 جو صحت مند ہے تو بچہ صحت مند ہی ہوگا؟ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فیملی پلاننگ کے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے تھا۔ ایک صحیح سوچ، صحیح فکر، صحیح نیت کے ساتھ، ہمارا مذہب فیملی پلاننگ کو منع نہیں کرتا ہے، یاد رکھیں، وہ کر لیتے ہیں آپ، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کا مطلب اشارہ مل رہا ہے، آپ اللہ کا نام لے کر اس کو ہونے دیں اور ایبارشن وغیرہ نہ کروائیں۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہ صلاحیت ہی ختم کروا دوں بالکل کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں یہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی ایسا عمل کرنا کہ رحم وغیرہ ماں کا باہر نہ ہو، لیکن کوئی ایسا عمل کرنا کہ حمل نہ ٹھہرے، ٹھیک ہے نا، اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، جیسے اب آپ کی پرابلم ہے، پہلے 6 بچے، 1 ایب نارمل، تو بالکل آپ وہ کرا سکتی ہیں۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ رحم ہی باہر نکلوا دینا، کوئی چیز کٹوا دینا، نالی وغیرہ، اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں بے جا تصرف ہے۔ ہاں، اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر حمل ٹھہرنے پر ماں کے مر جانے کا اندیشہ ہو، یعنی پہلے آپریشن سے بچے ہوئے ہیں، اب اگر مزید حمل ٹھہرے گا یا تو ایبارشن کرواؤ اور بچہ پیدا ہو تو ماں کے مرنے کا اندیشہ ہو، یا اور بہت ساری پیچیدگیاں ہوں جو بیماری کا پیدا کر دیں، جان سے جانے کا اندیشہ ہو، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی کنڈیشن پہلے کسی مفتی صاحب کو بتائیں، وہ اچھی طرح سن کر پھر آپ کو جو حکم بیان کریں اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اس لیے ہم اپنی بہن سے عرض کریں گے جن کے بچے نہیں ہیں ان کو ذرا دیکھیں، بعضوں کے 20-20 سال سے بچے نہیں ہیں، میرے پاس تو بہت سے بیچارے لوگ مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، بچی مائیں جو ہیں بیچاری تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اولاد ہو جائے، کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کو ضائع کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اللہ آپ کو ہمت دے، اس کو آپ چلنے دیجئے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ مجھے میکے سے کچھ وراثت میں زمین ملی، تو میں نے اس میں سے ایک بھائی کے بچوں کو تھوڑی بہت دے دی، تو اب دوسرے بھائی کے بچے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں بھی دو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ پر کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ ان میں توازن اور عدل قائم کریں۔ اپنی اولاد ہوتی نا سگی، تو پھر تو میں آپ کو یہی کہتا، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے کہ جتنا ایک بچے کو دیا اتنے اپنے دوسرے بچوں کو دیں، ایز اے گفٹ جب آپ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ وراثت نہیں دے رہی بلکہ تحفہ دے رہی ہیں۔ لیکن جب اپنی اولاد نہیں ہے، ویسے آپ رشتہ داروں کو دے رہی ہیں، تو آپ کی مرضی ہے، کسی کو دیں، کسی کو محروم کریں، کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، تو لہٰذا دوسرے بھائی کے بچوں کا مطالبہ بالکل بیجا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی وہ ایسا نہیں کریں، آپ کی مرضی، آپ دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ مارکیٹ میں بعض اوقات یہ بنی بنائی اس کی مرغی کی مختلف چیزیں ملتی ہیں اور پیکٹس میں جیسے بند ہوتی ہیں، ہم بچوں کے لیے لے آتے ہیں، ان کو صبح بچے جیسے اسکول جا رہے ہو تو بس تلا اور اس کو دے دیا، تو ان کے اندر اب پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حلال طریقے سے ذبح ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ ایک مسلم کنٹری میں ہیں اور یہی اگر فرض کر لیں باہر کی بھی کمپنی ہو نا کوئی، لیکن ان کے جو مطلب لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، ان کی فرنچائز یہاں پر ہوتی ہے، جتنے امپلائی ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ باہر کے ملکوں کے بہت ساری پروڈکٹس ہیں، تو یہاں کے مقامی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہی مرغیاں لاتے ہیں، وہی ذبح کرتے ہیں، تو اگر ایسا ہے اسٹاف مسلمان ہے تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا ہوگا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہی کمپنی ہے تو بس پھر تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلمان کمپنی ہے، مسلمان کی قول پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے تو بس ٹھیک ہے، حلال ہے۔ اگر ہم اس میں سختیاں کرنا شروع کریں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس شادی ہال میں جاتے ہیں وہاں جو مرغی آتی ہے اور بکرے آتے ہیں، گائے کا گوشت آتا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے میزبان سے بھی اس طرح حلال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ ہم بالکل نہیں پوچھتے، دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن ظن ہی ہے نا ہمارا کہ بھئی یہ مسلمانوں کی شادی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے حلال ہی منگایا ہوگا، صحیح ذبح ہی ہوا ہوگا، تو مسلمان پر خواہ مخواہ بدگمانی کرنے کی اجازت
نہیں ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا اگر وہ کافر کمپنی ہے تو یہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کفار یہاں پر آ کے اپنا سلاٹر ہاؤس کھول کے اس میں مشینی ذبیحہ سے کاٹ رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں، گویا کہ بھئی آپ چلائیں، ٹھیک ہے، اتنا آپ رکھیں، اتنا ہمیں دیجیے گا، ہمارا نام یوز کریں آپ۔ تو سارا اسٹاف جو ہوتا ہے مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے اگر کوئی ایسا ذبیحہ آتا ہے تو بالکل اس میں بھی حسن ظن قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بہن نے اپنی ایک دردناک کہانی سنائی ہے کہ میری ساس اور نندوں نے مجھے کمرے کے اندر مقید کر دیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، کچن سے بے دخل کر دیا، اب سخت ٹھنڈ ہے، نندیں اور ساس چھت کے اوپر چڑھ کے دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں اور ہمیں اجازت نہیں ہے چھت پر جانے کی، تو وہ کہتی ہیں کہ جو مجھے کمرہ دیا کیا اس کی چھت پر میرا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہن بالکل آپ کا حق ہے، رہائش اگر دیتے ہیں تو چھت اس میں بالکل شامل ہوتی ہے، بالکل آپ جا سکتی ہیں، لیکن اب کیا کریں گے آپ؟ لڑائی جھگڑا کریں گے، مکے بازی ہوگی، آپ چھت پہ چڑھیں گی، وہ منع کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ایسی ساسیں اور نندیں اگر سن رہی ہیں، میں گزارش کرتا ہوں یہ بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بچی ہے، اسے وہ اپنی بچی سمجھیں، اور اس کے جو بچے ہیں وہ تو آپ کے بیٹے کی اولاد ہیں، آپ کے پوتے ہیں، آپ کے نواسے، آپ کے پوتیاں ہیں، ان کے اوپر کیوں یہ آپ ظلم و ستم کریں کہ آپ تو دھوپ میں بیٹھے ہیں اور وہ بچے کمرے میں ٹھٹر رہے ہوں سخت سردی کے اندر؟ تو بہو کو بھی آپ اجازت دیں انہیں بھی، اور بہو سے بھی میری گزارش ہے اگر آپ کے یہ کارنامے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے، کیونکہ بعض اوقات بہنیں بڑی مظلومہ ہو کر ہمیں بتاتی ہیں لیکن پیچھے سارے کارنامے ان کے پہلے سے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا قصور نہیں بتائیں گی، بالکل مظلوم ہو جاتی ہیں، پھر جب ہم کریدتے ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں ہاں تھوڑا بہت ظلم و ستم کے اعمال ہم نے بھی کیے تھے، یہ ستم کا نتیجہ ہے۔ تو پھر دوسرے کو خالی برا کہنا، اس کو کسی کی نگاہ میں گندہ کرنا مناسب نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں زندگی مختصر سی ہے، پیار سے رہ لیں، بچوں کے لیے اچھی مثال بنیں، بری مثال نہ بنیں۔ ایک مختصر بریک لیں گے، امید ہے کہ آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ آفر ہم سے کویسچن ہوا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو ڈیوٹی کارڈ ہوتا ہے اس پہ میری پکچر ہے، بعض اوقات میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ جیب سے ڈیوٹی کارڈ گر کر مصلی پہ سامنے آ جاتا ہے، اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بعض اوقات تو ڈیوٹی کارڈ کے اوپر پکچر بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ نیچے رکھ کے کھڑے ہو کر دیکھیں تو صحیح نقوش سمجھ میں نہ آئیں، اتنی چھوٹی تصویر ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بڑی تصویر ہے فرض کر لیں تو یہ چونکہ جب زمین پہ وہ گرتی ہے تو یہ زمین جو ہے مقام حقارت ہے، مقام تعظیم نہیں ہے، لہٰذا اگر تصویر گر کے آ بھی گئی سامنے تو بس یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس صورت میں اس پہ سجدہ نہ ہو، تو آپ عمل قلیل سے جیسے سجدے میں جاتے ہوئے اگر یہاں آ بھی گئی ہے سجدے کی جگہ تو تھوڑا سا سائیڈ میں کر کے پھر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ مقام تحقیر میں ہے، مقام تعظیم میں نہیں ہے۔ تعظیم میں کب ہوتی؟ جب اونچے کسی مقام پہ آپ لگا دیتے، دیوار پہ جیسے تصویریں ہوتی ہیں یا شوکیس کے اوپر کوئی چیز سجا دینا، شوکیس کے اندر چیز رکھی ہوتی ہے، مجسمے وغیرہ، وہ مقام تعظیم کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرح مقام تحقیر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو گلیوں کے باہر نالیاں بنی ہوتی ہیں ان کا پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ گیند اس میں چلی جاتی ہے نالی میں، اب وہ گیند کو نکالتے ہیں تو وہ پاک رہتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم کبھی بائک چلا رہے ہوتے ہیں، نالیاں ہوتی ہیں اس میں ٹائر چلا جاتا ہے تو ٹائر ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن چونکہ یہ نالیاں جو ہیں وہ گندگی ہی اس میں ہوتی ہے، اگرچہ سیوریج کے لیے غالباً نہیں ہوتی، وہ ویسے گھر کا پانی اور صحن کے لیے ایسی چھوٹی نالیاں باقی انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں جو سیوریج وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں، تو اس میں لیکن یہ ضرور ہوتا ہے ہمارا جو مشاہدہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پیشاب کرانا ہو تو نالیوں کے اوپر ہی جا کے باتھ روم میں یا صحن کی نالی پہ کروا دیتے ہیں اور وہ بہہ کے وہاں آ جاتا ہے، تو اس پہ ناپاک ہونے کا بالکل احتمال ہے۔ تو اس لیے اگر گیند چلی جائے تو پہلے اس کو آپ کسی لکڑی وکڑی سے باہر نکالیں، ہم نے بھی بڑے تجربے کیے ہیں بچپن میں کھیلتے ہوئے، پھر اس کو جو ہے پاؤں سے دبا کر اور پھر کوئی ہاتھ میں یا تو کوئی چیز ویز لے کے اور اس کو دیوار پہ دو چار ہم مارا کرتے تھے تو وہ ساری وہ کلین ہو جایا کرتی تھی۔ تو اگر وہ اس طرح آپ سکھا لیں اس کو زمین پر رگڑ کے کیسے تو پھر ٹھیک ہے، یا پانی رکھیں جب وہ اس میں چلی جائے تو اس کو پاک کر لیں، اتنا پانی بہائیں کہ نجاست بہہ جائے، لیکن بار بار ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہرحال اس کو سکھا لیں، جیسے مٹی میں آپ اچھی طرح کر کے اس کو دو چار دفعہ دیوار پہ ماریں تو مٹی اپنے ساتھ وہ گیلے پن کو لے جائے گی، گیلا پن ہاتھ پہ محسوس نہ ہو، اتنی سوکھ جائے پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ٹائر کا تو کوئی پرابلم نہیں، اگر فرض کر لیں نالی میں چلا گیا ناپاک بھی ہو گیا، آپ نے کون سا اس کے اوپر کوئی نماز پڑھنی ہے یا اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ؟ ٹائر تو ویسے ہی جب نالی میں جائے گا چلے گا نا تو زمین کی رگڑ سے خود بخود پاک ہو جائے گا۔ جوتے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اگر جوتے کے تلوے میں یعنی پیندے کے اندر کہیں، تلوا نہیں اندر ہوتا ہے، پیندے کے اندر
نیچے حصے میں اگر کوئی گندگی لگ بھی جائے، آپ چلتے جائیں، وہ رگڑ کے اگر وہ ہٹ گئی تو بس پاک تصور کیا جائے گا، تو اس کو پاک کرنے کی حاجت نہیں، گیند کے لیے ذرا احتیاط کر لیں۔ ایک کہتے ہیں کسی بالغ کا اگر پیشاب نکل جائے اور وہ 1 درہم سے کم ہو اور اس نے ایسے ہی اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، درہم کے جو بھائی نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نجاست جو ہوتی ہے بعض بہنے والی ہوتی ہیں جیسے پیشاب، بعض گاڑھی ہوتی ہیں جیسے گوبر وغیرہ۔ یہ چونکہ پیشاب کے بارے میں، اس لیے میں اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں، فقہاء نے گندگی کی ایک مقدار متعین کی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز ہوگی نہیں، اور اس گندگی کو نماز پڑھنے سے پہلے ختم کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایک مقدار ایسی ہے کہ اس میں اسے ختم کرنا واجب ہے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ گار ہوں گے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اور تیسری ایسی ہوتی ہے کہ اتنی گندگی کہ جو اس مقدار تک نہ پہنچے تو اس کو مطلب ایک طرح سے معاف رکھا گیا ہے، یعنی پاک کرنا بہتر تھا، اگر اسی میں نماز پڑھ دی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کو لوٹانا بھی واجب نہیں، لوٹائیں بہتر ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو مقدار ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اب لیکوڈ میں وہ درہم کی مقدار کیا ہے؟ آپ یہ ہتھیلی سیدھی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں۔ اب جتنے آپ کی ہتھیلی میں یہ پانی ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اگر نجاست اس 1 درہم سے زائد ہے تو پاک کرنا فرض، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہو، نماز شروع ہو جائے گی، ادا بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، آپ گناہ گار ہوں گے اور اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زائد تھی اور آپ نے ایسی نماز پڑھ لی، ہوگی ہی نہیں، اور وقت نکل گیا تو قضا کا گناہ۔ اور اگر 1 درہم کے برابر تھی تو پاک کرنا واجب تھا، آپ نے پڑھی تو ادا ہو گئی۔ اب واجب الاعادہ تو ہے، لیکن اگر ٹائم نکل گیا تو قضا کا گناہ نہیں ہے، ادا ہو گئی ہے۔ اور 1 درہم سے کم ہو تو پاک کرنا سنت ہوتا ہے، اگر آپ نے ایسے ہی نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بالغ ہے، 1 آدھ قطرہ گرا اور وہ پھیل کر 1 درہم تک بھی نہ پہنچا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی تو گنجائش ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ بہتر تھا کہ پاک کر لیتے، اگر نہ کیا اور اس میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی اور لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نل سے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ایک ہی دفعہ ہاتھ پورا ڈال کے دھو لینا کافی ہوتا ہے؟ 1 دفعہ دھوئیں، پھر سائیڈ میں کریں، پھر دوبارہ دھوئیں، پھر سائیڈ میں کریں، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں، تو یہ 3 مرتبہ دھونا کہلائے گا؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، فقہاء نے دھونے کی تعریف یہ لکھی ہے کہ جس جگہ کو دھو رہے ہوں اس کے ہر حصے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو 1 دفعہ دھونا متحقق ہو جاتا ہے۔ جیسے اس پورے ہاتھ کو آپ دھونا چاہتے ہیں، اس کے ہر حصے پہ اگر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو گویا کہ ہاتھ دھل گیا۔ 4 بوند بہہ جائے تو 2 دفعہ، 6 بوند بہہ جائے تو 3 دفعہ دھونا ثابت ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں، آپ اس میں ہاتھ میں یہ پانی لیں اور اس کو ٹپکائیں، 1 قطرہ 2 قطرہ ٹپکائیں، ہٹا لیں، دیکھیں کتنی مقدار میں پانی نظر آیا، پھر 2 قطرے اور ڈالیں، پھر دیکھیں کتنی مقدار میں ہوا، یہ 4 قطرے ہو گئے، پھر 2 قطرے اور ڈالیں تو یہ 6 قطرے گرے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا پانی بہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بس اتنی مقدار میں اگر چہرے پر، ہاتھوں پر پانی بہہ جاتا ہے، 3 دفعہ دھونا ایک ساتھ متحقق ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر بڑے ہاتھ والا یوں پانی لے کر ایسا ڈالتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ چہرہ دھل جائے، اتنا بڑے ہاتھ اگر ہوں گے تو ڈالے گا، پھر سائیڈ میں اور ڈال لے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو نلکے سے دھو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ صوفی حضرات بھی یہ منہ نیچے کر دیتے ہیں اور وہ ملتے جائیں گے، وہ 6 بوند نہیں 6000 بوندیں بہا دیتے ہیں، اور بلا ضرورت پانی زیادہ بہانا اسراف، اور اسراف گناہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نلکا کھولتے ہیں، اتنی موٹی دھار گر رہی ہوتی ہے، یہ ارے بھائی بس 1 دفعہ اگر آپ لے گئے، اتنی دھار آپ نے کھولی ہوئی ہے کہ 6 بوند کیا 100 بوندیں بہہ جاتی ہیں ایک ساتھ ہی 3 دفعہ، یعنی 3 دفعہ دھونا متحقق ہو جائے گا۔ پھر یہ کریں بس، یہ تو مناسب مقدار میں ٹوٹی کھولنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ہر بال پر سے 6 بوند پانی گویا کہ بہانا ہے، 3 دفعہ ہٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، 1 دفعہ آپ کر لیں۔ اور یہ بھی مطلب حیرت ہوتی ہے، ہاتھ دھو لیے پھر یہ بھئی اب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں ڈال رہے ہیں پانی؟ یعنی ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات بڑی معذرت کے ساتھ دائرہ ادب میں رہ کر، ہمارے نہ بڑوں نے بعض اوقات وضو کسی عالم سے سیکھا ہوتا ہے نہ کسی کتاب سے، انہوں نے بھی دیکھ کے سیکھا، پھر وہ وضو خانوں پہ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے چھوٹے بچے ان کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خلاف سنت بعض اوقات وضو کر رہے ہوتے ہیں اور بچے وہی خلاف سنت طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ خدا را 1 دفعہ وضو کسی اچھے عالم دین کو دکھا لیں اور صحیح طرح کر لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا تو یاد تھا، لیکن اس کا ٹوٹنا بھول گیا کہ پتہ نہیں نماز پڑھ لی،
نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ وضو نہیں تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں فتویٰ تو یہ ہے کہ جب آپ نے نماز ادا کی اس وقت آپ کو کامل یقین تھا کہ میں باوضو ہوں، لہٰذا آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط اور تقویٰ یہ ہے کہ بہرحال آپ دوبارہ جب آپ کو اگر وقت کے اندر اندر یاد آ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کر کے اس نماز کو آپ پڑھیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا، پھر امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی پڑھنے کھڑا ہوا۔ اب کہتے ہیں طریقہ تو یہ تھا کہ میں دوسری پڑھتا پھر اتحیات میں بیٹھتا، پھر میں کھڑے ہو کے تیسری پڑھتا پھر اتحیات میں بیٹھتا، لیکن میں نے ایسا کیا دوسری میں کھڑا ہوا اتحیات میں نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ کھڑے ہو کے تیسری پڑھی اور پھر آخر میں سلام پھیر دیا۔ میری نماز ہو گئی یا نہیں، یا سجدہ سہو کرنا تھا؟ دیکھیں یہ چونکہ یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ کوئی حدیثوں کے اندر نہیں آئی ہوتی، تمام کنڈیشن نہیں آئی ہوتی، اگرچہ سجدہ سہو کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہر جو آپ کی سجدہ سہو کی کنڈیشن آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ حدیثوں کے اندر موجود ہو۔ فقہاء ان کا تعین کرتے ہیں، فرضی صورتیں بناتے ہیں، یوں ہوگا تو کیا کریں گے، یوں ہوگا تو کیا کریں گے۔ تو اس بارے میں دو اقوال ہیں، ایک تو یہی ہے جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں کہ امام کے ساتھ ایک آپ نے اتحیات پڑھی، پھر اپنی پڑھنے کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ پڑھی اتحیات، پھر تیسری کھڑے ہوں اور تیسری دفعہ اتحیات پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ پہلے دونوں پڑھ لیں اور آخر میں اتحیات، تو لہذا سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی اس صورت میں۔ ایک یہ بچے نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ اکثر ان کی زبان سے اچانک ہی نکل جاتا ہے، حالانکہ ان کو ہم نے والد صاحب نے بھی سمجھایا، ہم نے بھی، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی دعا سے سب ٹھیک ہے۔ ایسا کہنا کیسا ہے؟ یعنی جیسے کوئی کہتا ہے تو وہ شکر ادا کرنے کے کہتی ہیں اللہ کی دعا سے سب ٹھیک ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ آپ کی والدہ کا قصد و ارادہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے لفظ دعا استعمال کر لیتی ہیں، بہرحال دعا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یوز کرنا یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ دعا کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا۔ اللہ کی دعا سے سب ٹھیک ہے یعنی گویا کہ اللہ نے کسی سے کچھ طلب کیا اور پھر ہمیں اس کا فائدہ پہنچا تو اللہ کی دعا سے سب ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیں، نتیجہ، معال، رزلٹ دیکھیں تو اچھا نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی والدہ دار اسلام سے خارج ہوئیں، آپ پیار محبت سے اصلاح کریں، لیکن یہ لفظ کا استعمال اللہ کے لیے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا کسی غیر مسلم کی زمین پر جو خالی پڑی ہوئی ہے ہمارا جنازہ ادا کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ غیر مسلم نے اجازت دی ہو، بغیر اجازت مسلمان کی بھی زمین پہ آپ نہیں پڑھ سکتے چاہے جا کے غیر مسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کی ملک میں کسی زمین کے ہونے سے اس میں کوئی معاذ اللہ نجاست صلاحیت نہیں کر جاتی، اس کے عقیدے کا غلط ہونا، اس کے نظریات کا غلط ہونا، اس سے زمین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، زمین سب اللہ کی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، تو گویا کہ اس پر آپ نماز ادا کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل آپ ادا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے گا، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ ایک آخری کویسچن لے لیتے ہیں۔ ایک دوست ہے، مطلب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے ایک چیز کا وعدہ کیا کہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن بعد میں مجھے خود اس چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو میں نے اپنے دوست کو وہ چیز نہیں دی، تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ اور میرا اس وعدہ کر لینے سے کیا وہ چیز میری ملکیت سے نکل گئی تھی اور اس کی ملکیت ہو گئی تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں صرف وعدہ کرنے سے چیز آپ کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، آپ ہی اس کے مالک ہیں، اور عذر کے سبب جیسے آپ کہہ رہے ہیں وعدہ خلافی ہوئی ہے، اس میں آپ قابل گرفت نہیں ہیں، بلا عذر وعدہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر عذر نہ ہوتا تو میں یہ کہتا آپ اس کو دیں، عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔